سوائے بنو قریظہ دے کسے تھاں نہیں پڑھنی۔ اے کھلا مسئلہ بیان فرمایا کہ اثر دی نماز جن پڑھنی نہ اتنے جا کے پڑھنی بنو قریظہ۔ ہن چلدیاں چلدیاں وقت ہو گیا، دو گروہ ہو گئے، اے فقہ والے امام ہو گئے جنہیں آخیا یار حضور دا منشا سی بھی جلدی کرو، جلدی اسی کیتی مگر وقت ہو گیا۔ وہ اگے ہی آپ نے دسیا وقت سے نماز پڑھو، کیوں نماز ضائع کرنی، نماز اثر پڑھو وقت سے، انہیں راج پڑھ لی۔ دوجے آخیا مغرب پڑھ لیں گے، عشاء پڑھ لیں گے، اثر نہیں پڑھنی، اثر اتنے جا کے پڑھی۔ دو گروہ، ایک لفظاں تے جم گئے، فرمان حضور دا ایک ہی ساڈا جا، جدو نبی علیہ السلام نے دسیا آپ نے فیصلہ بھی نہیں سنایا، بیاہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، دونوں کی گل سن کے چپ کر رہا، دونوں نیت لے کے یہ میرے لفظاں تے رہے۔ انہوں نے مانے غور کیتا، مطلب جلدی دا تو مقصد کی اس امت نے چڑھتے لہندے پھیلنا سی، کوئی عالم فاضل، کوئی ان پڑھ جاہل، سب نے اپنی سمجھ ورت لی۔ اس تو شکر کرو اللہ کریم ہے اور وہ رسول بھی کریم ہے، انہاں تمہیں سارا لے لیا گود چ بھی تسی ایمانداری نہ گل لبو، اینا کرو بھی پیڑے گروہ بن کے تے ٹولے بھی میرے نال یہ روٹیاں چلیں، یہ نہ کم کرو، ایمانداری نہ تلاش کرو، پھر تسی 100 راہ تھانی بھی آؤ گے، جنت ہی جاؤ گے۔ تو جے نیت بد ہوئی تو پاویں لمیاں داڑیاں تو پاویں گٹے نہ گٹا جوڑا جہنم ہی جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ویکھنا ارادہ کی سے نیتاں صاف کرو، فہم دا اختلاف کوئی ہے۔ تو یہ سمجھو فتاوی آن لائن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بحال کیتا، اثر تو مغرب تک یہ تو فیضہ تسی اٹھا سکی۔ تو ایک بچہ اپنا جماعت اسلامی نے بستا اپنا بھی دوست ہوں بیچارہ روزگار پر ان گھٹ آؤں مگر اس دن ملیا شاید انہیں ایک پرچہ دیتا، بہت اچھا کیتا، میں انہیں دیتا۔ میں بھی پھر تلاش کی تھی، محنت کی، کیونکہ علمی سوال ایسا سوال نہیں سی فضول ہے میں بحث کریے، کسی عالم نے ہی لکھ کے دیتا ہوں، عالم معلوم دا اچھا شیعہ پڑھیا لکھا جنہیں آخیا بھی تسی ماتم نو روندے رہندے جی، ماتم پائی ثابت ہے، جاہل جو کردے جو مرضی کردے رہن، یہ باقاعدہ جی ساڈے کو اہل بیت دی حدیثاں ہیں۔ چنانچہ نے آخیا وسائل و شیعہ چھاپ قدیم، کتاب جواہر الکلام جلد 4 صفحہ 37۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے یعنی امام حسین کی بہنوں نے امام حسین کی مصیبت پر کربلا میں اپنے منہ بھی پیٹے اور گریبان بھی چاک کی، اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیتے، منہ بھی پھٹے، اور امام نے فرمایا حسین جیسی ذات پاک پر منہ پیٹے جانے چاہیے اور گریبان چاک کیے جانے چاہیے۔ ایک یہ حدیث ہے، بڑیاں وڈیاں کتاباں دے نام ہے۔ دوسرا لکھا ملا یاد الفقیر، امام علی نقی کی وفات پر راوی نے امام حسن عسکری ان کے بیٹے کو دیکھا، جناب گھر سے باہر آئے اس حالت میں کہ قمیص کا گریبان بھی چاک تھا اور عقب بھی چاک تھا، اگیوں بھی پھاڑی سی، پیچھے اپنا کرتا پھاڑیا۔ وہ دی اگلی تشریح کی اس سے روایت دی وسائل الشیعہ کتاب الطہارت باب جواز النوح والبکاء علی المیت چھاپ گرین۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے گریبان چاک کیا تو اون ابن اون ابرش نے، اتنے غلطی ہوئی انہوں نے یاد رہا، آمن سی ابو اون ابرش، آپ کو خط لکھا کہ آپ کے گریبان چاک کرنے سے لوگوں میں بہت پریشانی اور اضطراب پھیل گیا۔ اس پر سرکار نے فرمایا ایسے حالات میں گریبان چاک کرنا کوئی بڑی بات نہیں، حضرت موسیٰ نے بھی اپنے بھائی ہارون کی حفاظت پر گریبان چاک کیا۔ اے 2 روایتاں جڑیاں سی کہ بیبیاں نے اتنے منہ پٹے کربلا کے کپڑے پھاڑے، ادھر امام عسکری نے اپنے والد علی نقی کی وفات سے اپنا گریبان چاک کیتا۔ جو راوی نے آخیا تواڈے اس کرنا لوگ بڑے پریشان ہوئے بھی امام نے کی کیتا اپنے باپ کی وفات سے، تو انہوں نے آخیا یار تیرے ورگیان کنوں کی پتہ یہ ٹھیک ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ہارون کی کیتا سی۔ تلاش کرنا پیندا، تسی آ کے بہ جاندے جویں پکی روٹی آندے نا علماء کے پکی روٹی کتاب، پکی روٹی دا مطلب یہ پکی پکائی تواڈے اگے رکھ دیں، جنہاں نہیں پڑھی آندے جی پکی روٹی پڑھیا، حالانکہ یقین جانو پکی روٹی دے 15-16 صفحے ہزاراں صفحیاں تے پاری، وہ جن مسئلے علماء نے بیان کیتے، مگر یہ گل الناس آداء للجماعت ہے، جس شے نوں لوگ نہیں جانتے انہاں ویر کرنا شروع کر دیں۔ کو پڑھیا لکھا کرنا چاہیے، نرائے میں سنی سنائی گلاں تے کی آکھنا پکی روٹی ہیں تو مسی روٹی ہیں، نہیں، کتاباں علماء نے لکھیاں چھان کے ریزلی بھی چھان بین کرنی کہ یار انہوں نے جنیاں گلاں کی اگے کی کرتے سی، حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، یعقوب علیہ السلام روندے رہے، آج تک اسی جو انہاں دے مولویاں کو سنتے تھے نا، ساڈے بھائی مسئلہ علم نہ ہونا، خود اہل حدیث اور جو بندی بھی جانے آنسو نہ نکلے، بالکل جھوٹ بول کہ آنسو نہ میرے ایسی حدیثاں سناؤنیاں، سرکار روئے، ابو بکر روئے، عمر روئے، لوگ انہوں نے چیخاں سنیاں، کیوں تسی ماتم نوں عید بناਉਣਾ چاہتے؟
ਜੇ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਫ ਨਾ ਵਜਾਓ, ਬੱਚੀਆਂ ਢੋਲਕੀ ਨਾ ਵਜਾਉਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰ, ਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਦੀਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੇਪਰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਏ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਸੀ ਬਾਪ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਤਵਾਜ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਤਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਬਿਲਕਿਸਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੂਈ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਝੁਕਦਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ, ਨਾ ਇਫਰਾਤ ਨਾ ਤਫਰੀਤ, ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਬਹਿਰਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਰੱਬੀ ਬਿਲਕਿਸਤ। ਹਰ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਨਾ ਲੁਚਪੁਣਾ ਕਰਨ ਦਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਸੋਕ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਰੇ 'ਤੇ ਆਖੂਗਾ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ کہ کپڑے پھاڑ دیو تو منہ پٹو، وہ بھی سارا مسئلہ جڑا حل ہو گیا۔ سمجھو ایک ایسی بات ہو جائے گی جڑی انشاءاللہ بہت لوگوں نے خیر، باقی ہدایت اللہ دے ہاتھ ہے، جنہیں سمجھنا سمجھے، جڑا نہیں سمجھا نہ سمجھے۔ پہلا تو انہاں دونوں روایتوں کا حال ویکھو کہ ایک جگہ ہی جڑی ہے بیبیاں نے چاک کیتا، پہلے دا پڑھی، ہوں ایک گھر بیٹھیاں نہیں لبدیاں کہ کتنے ہے، انہوں نے انہیں ہی لکھ دیتا بیاہ روایت، اور کتاباں ایسیاں دے حوالے دیتے وسائل و شیعہ جواہر الکلام وغیرہ فقہ دیا کتاب، وہ حدیث دسنی چاہیے نا، بے حدیث کی کتاب کتنے اے میں پھر انہوں لبا اور میرے اگے نشان لگے۔ یہ تہذیب الاحکام ہے علامہ توسی دی، اور انہیں اپنی اس کتاب دی سمجھو 8ویں جلد ہے، اور یہ اندر ہے نا بالکل آخری صفحہ ہے 305 فی الکفارات، روایت نمبر 1207، اتنے لکھ دے کہ احمد بن محمد بن داؤد القمی نے اپنے نوادر لکھا کہ محمد بن عیسیٰ اپنے پراد جعفر بن عیسیٰ تو روایت کردہ، وہ خالد بن صدیر تو روایت کردہ۔ وہ اگے آندا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک آدمی اپنے باپ دی موت تے یا اپنی ماں دے یا اپنے برا دے یا اپنے کسی رشتہ دار دے کپڑے پھاڑ دے تو آپ رحمہ اللہ باسا بشکل جو کوئی ڈر نہیں ہے کپڑے پھاڑوں کا، یہ صدمے تے اور کپڑے سنبھالی بیٹھے رہے۔ موسیٰ ابن عمران نے بھی اپنے برا سے کیتے، باقی وارد بیٹے دیتے نہ پھاڑے تے نہ بیوی خاوند عورت تے، صرف وہ رشتے جڑے باپ یا ماں وغیرہ تے عورت اپنے خاوند تے پھاڑ لے۔ پھر اگے لکھا کہ جی عورت اپنا منہ زخمی کرے یا سر دے وال نوچ دے یا انہوں نے اکھاڑ دے تے پھر سزا بھی بڑی ہے۔ اگے دسیا ہوراں تے کرو گی آ سزا جڑی ساری سنی کتاباں نہیں، بہت بڑی سزا، یہ نہ شیعہ مولوی کدی نہیں دسنی کہ عورت نے اگر وال نوچ لے، منہ نو زخمی کر لیا، پھر کی ہونا؟ فرمایا ات کو رقبہ، یا ایک غلام خرید کے آزاد کرے جو روزہ توڑنے تک، او سیام و شہرین متتابعین، یا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے، او اطعام 60 مسکینہ، یا وہ 60 مسکینوں کھانا کرے، وفی الخدش اذا دمیت وفی النطف کفارت یمین، اور اگر صرف مارا جا زخمی کیتا یا پھر قسم دا کفارہ جڑا 10 مسکینوں دا، ولا شیء فی اللطم الخدود سوا الاستغفار والتوبہ، تے جڑا انہیں منہ گلا نو پٹیا اتنے صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اگے دسیا کہ بیبیاں نے اپنے گریبان پھاڑے، رخسار پٹے، فاطمیات نے حسین نے وارا مثل تلتم الخدود و جو ایسا بزرگ جڑا ہوتا ہے کپڑے پھاڑنے چاہیے۔ اے ہن دا حال ویکھ لو، شکر ہے پاویں شیعہ پاویں سنی سب نے جو لکھا دسیا، کت کو سنیا اے بندے انہیں جڑا ہے یہ اندر احمد بن محمد بن داؤد القمی امام مجہول جڑی انہیں آپ کتاباں بنائی کہ راوی کہو جائے تنقیح اور مکار، وہ سمجھو 497 نمبر سے بندہ ملو گا، لکھا امام مجہول ہے شیعہ مگر یہ کوئی سر پتہ نہیں لگا، مجہول یہ جو سب ردے جاندے جنہوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندی کئی روایت۔ اگے لکھا کہ جڑا خالد بن صدیر ہے وہ بھی بیان کیتا کہ خالد بن صدیر جڑا ہے سمجھو 3544 نمبر سے ملو گا، یہ بھی مجہول ہے۔ اس تو ساری کہانی جڑی نا بیبیاں نے آ کیتا سی سارا ختم ہو گئی۔
کچھ نہیں ہے رب جی۔ دوسرا جڑا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس طرح کیتا اور آخیا بیان کا تینوں کی پتا ہے تو موسیٰ یہ بھی سن خانی کتنے کتنے پھرنا پیندا تد تمہیں لیا کے نا پھول چن کے شاید جڑا مکھی دسنا پیندا جڑا نا کوئی مولوی آیا 4 سراں لائیاں اپنا ہیکاں لائیاں لے گئے وہ ہور گل اتنے ہے تو میں سمجھدا میں خدا دے ہاں جواب دینا اور یہ ساری دنیا کی گل پھیلنی علم نہ یہ ہوں شیعہ کی گل سی بھی نہیں شیعہ ہے بھائی انہوں نے علم نہ گل کی ساری کتاب سے وہ راوی ہے وہ ہوں دسیا تو تسی اپنی کتابیں پھوڑ لو یہاں کا بیان کرنے والے ایک معتبر ہے گی اے کتاب جے بہار الانوار الجامع درر اخبار الائمۃ الاطہار 50ویں جلد 110 جلد ہے جی ایک کتاب 11,000 دی اس ویلے آئی تھی ہوں تو پتہ نہیں کتنے پہنچ جائے یہ اندر بھی کشی کے حوالے نے لکھیا بیان کیتا کہ ابو محمد ابو الحسن کے جنازے نکلے تو قمیض انہوں کی پھٹی سی ابو اون انہیں ابو اون اشرف لکھا میں دسا ابو اون الابرش اس لکھیا امام نو بھی تو کنوں ویکھیا سی اپنے وڈیاں تو یا تیرے جڑے پہلے امام گزرے آ کسی نے پھاڑیا سی کپڑا اس طرح تو آپ نے انہوں لکھیا احمق تینوں کی پتہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون تے پھاڑیا سی اگلی یہ روایت بھی اسی طرح ہی وہ بھی ابو اون ابرش نے لکھیا کہ لوگ تواڈے اس کپڑا پھاڑوں سے بڑے ناراض ہوئے تو نہ کہا احمق تو کی جاننا موسیٰ علیہ السلام نے پھاڑیا سی کہ تو کافر ہی مریں گا آخر تے لکھیا پہ وہ بندہ پھر گمراہ ہو کے مریا سارا کرنے یہ ہوں دونوں روایتوں کا ویکھ لو پہلی روایت وہ 2 بندے اسحاق بن محمد البصری یہ تنقیر المقال دی دوسری جلد 312 وہ آپ علامہ مامکانی شیار نے آگاہ بندہ بے اعتبار کچھ نہیں ضعیف محمد ابن حسن ابن شمون یہ بھی لکھا کہ 10,548 نمبر سے یہ بھی ضب واپہ نجاشی دوسری روایت جڑی سی وہ اسحاق ہی پہلا آندا ایک ابراہیم بن الخدیب الانباری امام مجہول یہ 95 نمبر سے تنقید جی میں ساڑیاں نا وڈیاں کتاباں جے تو گاں گل مکی تنقیح المقال کے ساری بحث کا نچوڑ کر کے اس بندے نے 3 جلداں بناتیاں بیا بندے دے انہاں دا حال ہے الف بے تے حساب نہ کر لو پتہ چل جانا اس تو عالم دین نے جڑا رکا بچے شعیب نے دتا نا وہ تے حال ہے کہ روایتاں ٹھیک نہیں نہ انہاں دا کوئی صحیح ثبوت اے ہن کتاب جے پرانی مگر یہ چھوٹی جی جڑی نا یہ خزانہ پاکستان دا خرچ کری اتنے پاری یہ نام العروۃ الوثقی کہ ہاتھ پھڑو کڑا جڑا ٹوٹنا نہیں یہ جنت چاہتے اور فقیہ اہل بیت محمد کاظم انہوں نے اکٹھی کی نچوڑ کٹ کے نا امام جعفر صادق کی فقہ دا خلاصہ کی ہے فتویٰ کس گل سے آخر مکدی گل کہڑی ہے السید محمد کاظم الطباطبائی العروۃ الوثقی فیما تم بہل بلوا کہ جنہ مسئلہ کی عام ضرورت پی رہی ہے وہ تمہیں پکا کر کے دس دیتا کہ اہل بیت آ اے سمجھے جی جلد جڑی ہے پہلی کہ لکھا انہیں لا یجوز اللطم والخدش فجز الشعر نہ منہ پٹنا ٹھیک ہے نہ زخمی کرنا نہ بال اپنے نوچنے بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی اللہ بلکہ زیادہ احتیاط والی بات ہے کہ روے بھی نا ذرا بلند آواز نہ تے حدوں نہیں بڑھ جانی چاہیے بہت حال نہ کرے وقضا لا یجوز شک الصوب علی غیر الاب والاخ باپ اور برات و سوا اور کسی تے کپڑے پھاڑنے جائز نہیں والاحوط ترکہ فی حمایت مگر احتیاط ہے یہ بھی باپ اور برات بھی ایسا نہ کرے کیونکہ انہوں نے پتہ یہ روایتاں کمزور ہے کیا جائز نکلتا صرف باپ اور برات مگر یہ بھی نہیں منہ پٹنا وغیرہ نہ کوئی نہیں فی جز المرد شعرہ فی مصیبت کفارۃ شہر رمضان جیڑی عورت مصیبت وال اپنے نوچ لو گی جو رمضان شریف دا کفارہ نا 60 مسکیناں دا کھانا یہ 60 روزے اے سنیاں بھی ہیں وہ ڈن پی جانا کہ تو ایڈی بے صبری ہوگی وفی نتفی کفارۃ الیمین یہ جے توڑے ہی جے بالکل پوٹی دے کفار وقضا فی خد سے وجہ اگر منہ میں اپنا زخمی کرو دے کہ 10 مسکینہ داران فی شک رجل صوبہ فی موت زوجت ہی ولدی کفارۃ الیمین
جے کسی مرد نے اپنا کپڑا پھاڑ لیا اپنی بیوی کی موت سے یا بچے کی قسم والا کفارہ وہ تام عشرت مساکین اور قسمت متحرک، یعنی 10 مسکینوں کھانا یا انہوں دا کپڑا یا غلام آزاد کرنا۔ اے سمجھو 151 صفحے تو پڑھا۔ ایک پاسے گل مکی بھی اس علم بھی جڑی گلاں ہوئی ہوئی ہے منہ نوچنے پٹنا پٹاؤنا نہیں، لگے رہتے لوگ تو اپنی مرضی کرن، کتاباں اپنیاں ویکھن تے کھوج کڈن۔ ساڈیاں کتاباں یا دوسریاں دی کتاب گپاں تے ساریاں تے گئیں جنہوں نے اسی موضوعات نے من کر تو ٹھگ انہیں لگ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، امام نے فرمایا دفتر پڑھے اور وکھریاں کتاباں دے ٹھیراں دے ٹھیر کتاب الموضوعات۔ بٹ صاحب اپنے اللہ انہوں سلامت رکھے، سویرے رونق ہوندی انہاں پر، یہ بھی بیٹھے تھے سڑکوں پار نہ ایک مولوی صاحب آ گئے بریلوی عالم سے اپنے دوست، وہ آ کے آندا آ مسئلہ بٹ صاحب آدھے کتنے پڑھیا؟ آندا موضوعات شریف تو۔ یہ ہس پہ بٹ صاحب ہس پہ بے اللہ دیا بندہ تینوں پتہ بھی ہے موضوعات کینوں آتی؟ موضوعات وہی ہے جڑی بالکل کڑیاں اور انہیں لمبے کرتی علماء نے کہ نماز بھی گلاں کڑیاں، روزے کڑیاں، دروش کڑیاں گلاں موضوعات ہوں۔ وہ موضوعات شریف آ کے علم تو عالماں نے کرے گی، کم خراب ہے بہت۔ اچھا رسول کریم علیہ السلام دے بارے یہ گل دسنی جس نال تانوں بہت انہوں فائدہ ہوگا۔ بیڑا ڈب گیا لیبیا دے اندر، مالکی اہل سنت دا گروہ، انہوں دا شیخ تیجانی ایک سمجھو گروہ جویں سارے قادری چشتی، وہ پیر سارے علاقے دا بحری ہوائی جہاز سفر کر رہا، 21 سیٹ تے شیعہ عالم بیٹھا سی، اتنے تیجانی صاحب بیٹھے۔ گل آپس جدوں ہوئی تو تیجانی نے کہتا یاد رکھو میری گلاں نہیں، ایسا ٹھیڈا لگنا تہاڈا پتہ بھی نہیں لگنا کتنے گئے۔ تیجانی کہنے لگا جو دسیا انہیں شیعہ کہنا تسی نہیں مسلمان۔ انہیں آخیا کیوں؟ آندا تسی علیہ السلام آندے جی، اے ہن بھی یہ میسج کرتے سنی جڑے ترے حدیث علی نو علیہ السلام آندے جی، فلاں علیہ السلام، اے ایک ایشو بنایا جاہلاں نے۔ جدوں پھر منہ تے پہاڑ وجدا یا کڈو اپنی ماں بخاری کیویں لکھیا علی علیہ السلام تے فاطمہ علیہ السلام، پھر ڈب جاندے۔ پہلا ہی مسئلہ کرنا سمجھا ہوئے بھی کوئی گل بھی ہے تسی مینوں ملدے میں نال سلام رکھ، وہ ایمان ہے کہ سلیم تے بھی سلام ہوئے تے سلام ہی ہے۔ اللہ نماز مکونے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام کو مڑی گل پچھان ہو گئی جی عام آدمی ہیں تو انہوں ہور لفظاں نہ یاد کر لو، جی رسول اللہ دے خاندان چوں پاویں اینا کیا انہوں علیہ السلام کو پتہ پہ لگے حضور دے خاندان سے۔ اے سنو کہ رسول کریم علیہ السلام دا اپنا بچہ سبحان اللہ، وہ تیجانی جس وے جہاز سوار سے انہیں آخیا تسی مسلمان نہیں، انہیں آخیا کیوں؟ تسی علیہ السلام آدھی، وہ ہس پیا، یہ آندا ہسیا کیوں؟ انہیں آخیا بخاری شریف کٹ کے ویکھ لیں بے فاطمہ علیہ السلام، ام کلثوم علیہ السلام، رقیہ علیہ نبی پاک دے خاندان لکھے گی نہیں ساتھ ساتھ؟ یہ کہنا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ نے لکھے ہونے اور کسے چھاپے نہیں، بیوقوف ہٹ جاندے ہیں پھر بعد تباہ ہو جاندے۔ جدوں جہاز اتریا انہیں آخیا کٹ بخاری ویکھی، آخنا نہیں قاہرہ جا کے ویکھوں، اتنے جا کے قاہرہ ویکھیا تو واقعی علیہ السلام ہے کی ہونا سی پھر شیعت قبول کر ثم اہتدیت تو لکھا، کنیاں کتاباں انہوں لکھ دیتیاں انہیں کہ یار اس مسئلے تو مینوں پتہ چل گیا، اسی یہ بڑی گل سمجھے سی بے شیعہ علیہ السلام آدھے وہی جھوٹھی نکلی ساری تو وہ پہلے ہی سمجھ کے گل کرو بے اصل گل کی ہے، کیوں پہ فضول گل کر دے جی جہد نتیجہ پھر برا نکلنا۔ تو علیہ السلام ہم سن لیو کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنا بچہ چھوٹا، اللہ تعالیٰ نے آخر عمر آپ نے ایک بی بی نصیب کی تھی مصر کے بادشاہ، جب آپ نے بادشاہ نے خط لکھے بھی اسلام قبول کرو، 7 ہجری شروع ہوا، آپ نے پھر فارغ ہو کے خیبر خطوط لکھے نجاشی نوں، کیسر نوں، کسرا نوں، سب نوں۔ تو بادشاہ مقوقس نوں جدو خط پہنچا مصر دے، انہیں ادب بڑا کیتا، آپ دے ایلچی نوں بڑے تحفے دیتے، خط نوں بڑا ادب نہ رکھیا، مگر اسلام نہ لیا، اور نال بی بی جڑی سی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ یہ انہیں دے دیتی، جویں حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں دیتی تھی نا بادشاہ مصر نے حضرت ابراہیم، اسی طرح دی ویکھو رشتہ۔ اور تادی آپ نے کہا مصر فتح ہویا انہوں نے نیک سلوک کرے ہو کیونکہ ساڈا انہوں نے بڑا قریبی تعلق، میری ماں حاجرہ بھی اتوں دی تھی، اور کسے رشتے کو حضور نے یاد کیتا، اسی نالائق سکی مان نہیں منتے کنے بد نصیب ہیں۔ حضور نے آخیا نہیں انہوں نے قرابت دا رشتہ کہ ساری ماں حاجرہ اتوں آئی، تو حضرت ماریہ قبطیہ جڑی سی مصر کے بادشاہ نے دی، اللہ رب العالمین نے اس بچہ دیتا حضرت ابراہیم،
رب نو منظور سی جلدی فوت ہو گیا حضور نے پلنا دتا سی ایک لوہار سی ابو سیف وہ گھر وہ بیوی دھد پلاؤندی سی پالدی سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ جاندے رہندے سی چکنا چھڈاؤنا پیار کرنا بڑی محبت کرتے سی ایک دن گئے صحابہ کرام دے نال تے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقت آخر وہ آخری ساتھ آپ نے پھر ہتھاں تے اٹھایا اور آنسو جاری ہو حضور علیہ السلام دے آنسو بہ تو جڑے نال سی انہوں نے آخیا یا رسول اللہ تسی بھی روندے نبی خدا دے ہو کے تو آپ نے اس موقع دے فرمایا رحمت ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے واسطے دلاں چ رکھتی ہے یہ پیار بھی اینا بھی نہ ہوئے بھی بچھڑ گیا باپ ماں تو تمہیں اینا بھی نہیں خیال ہویا بھی کڈی قیمتی شہ جاندی رہی تسی انسان نہیں آپ نے فرمایا اگر اللہ کسی دے دل چ کر لیندا تو میں کچھ نہیں کر سکتا اتنے پھر فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موقعوں پہ روئے بھی ہے اور اے ہن دوسرا واقعہ حضرت انس آندے شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں تے نبی پاک دیاں چار ہی سی آج ہی مولوی فقیر اللہ فوٹو سٹیٹ میرے کو کرائے کیویں لا یار ہر گل چ لوگوں نے پنگا پا لیا شیعہ دے انے دفتر میرے سامنے اور مینوں لوگوں دے بھی فلاں فلاں رب گواہ چار ہی بچیاں حضور چوں جمنیاں خدیجہ چوں کوئی پچھوں نہیں آئیاں مگر فساد پا کے نہیں آپ بھی کو بیٹی ہے جھوٹ بولی جان سادہ لون بیوقوف بنا ہوں یہ حضرت انس فرماؤندے اسی رسول کریم علیہ السلام دے نال گئے جدوں کہ آپ دی ایک بچی فوت ہو گئی وہ دفن ہو رہی سی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رسول اللہ قبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے سرانے بیٹھے لائٹ بن رہی سی دفن کرنا کالا فرایتو اے نئے ہے تدما اس حضرت انس آندے میں حضور دی اکھاں نوں ویکھیا ٹپ ٹپ آنسو بہندے سی